تجھے واسطہ محمد والی محمد کا قلب مطہر امام عصر زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. پالنے والے بحق محمد والی محمد علوم محمد والی محمد سے ہمارے قلوب کو منور فرما. پالنے والے جتنے احباب بیمار ہیں تمام کو شفائے کلی عطا فرما. وجود مقدس امام عصر زمان کے طفیل عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وجود مقدس امام عمر زمان کے طفیل عزاداری پرسداری ذکر اہل بیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. امام عمر زمان کے وجود مقدس کے طفیل تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. پروردگار تمام بیماروں کو اور بالخصوص دعا کی گزارش کی گئی ہے برادر ارشد جعفری ان کے خانوادے کے لیے اور ان کے لیے پروردگار تمام مشکلات ان مومن کی اور تمام حاضرین و سامعین کی مشکلات آسان فرما. مالک دعائے صحت کی گزارش کی گئی ہے سید جواد جعفری. پروردگار بحق سید الساجدین سید جواد جعفری حاضرین سامعین میں سے تمام یا ان کے احباب میں سے جو بیمار ہیں ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماری سے شفائے کلی عطا فرما. پروردگار قلب مطہر امام عصر زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. مالک ظہور مقدس سے پہلے ظہور کے بعد ہم تمام کو امام کے وفاداروں میں شمار فرما. امام امر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. پالنے والے مجالس اعزا منعقد کرنے والے برادران کی توفیقات میں اضافہ فرما. اس مجلس اعزا کا انعقاد کرنے والے برادران کسی بھی طریقے سے کوشش کرنے والے برادران کو جناب سید کونین کی صدقے میں دنیا و آخرت میں عظیم اجر عنایت فرما. پروردگار ذکر اہل بیت کرنے والوں میں سننے والوں میں اس کا اجر پانے والوں میں ہم تمام کا شمار فرما. مولا امین کے در پہ موجود ہے نجف اشرف میں باب مدینۃ العلم کے صدقے میں علوم محمد والے محمد سے ہمارے قلوب کو منور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين. تمام حاجات کی قبولیت کی نیت سے صلوات پڑھو. اللهم صل على اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه أحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. مجيدا لم يزل محمودا لا يزال. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام أكرم الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد. وعلى آله البررة الكرام لا سيما ابنة حبيب الرحمن البتول في الزمان فاطمة الزهراء بنت محمد العدنان. ولعنة الله على قاتليها وظالميها ولعنة الله على كل من ظلم على محمد وآل محمد عليهم السلام. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ایک مرتبہ مجلس کی قبولیت کی نیت سے صلوات پڑھ لیجیے. وقت امام کی خدمت میں اس کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہوئے ایک مرتبہ صلوات.
انتہائی قابل عزت احترام سامعین، علماء کرام اور دیگر عزاداری اور ساداری ذکر اہل بیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ تمام سے روایات اہل بیت میں خاص طور سے اس حوالے سے بہت زیادہ کلام ہے. آیت تطہیر کے حوالے سے مجھے خاص طور سے آیت تطہیر پہ گفتگو نہیں کرنا. آپ حضرات الحمدللہ ان ایام اعظم میں بہت حد تک اس حوالے سے گفتگو سماعت کرتے ہوئے آئے ہیں. گفتگو خاص طور سے اس مجلس اعظم میں اس حوالے سے کرنا ہے جو آیت تطہیر کے نزول کے بعد کا مرحلہ تھا. کون سا مرحلہ تھا؟ 24 ذی الحجہ کو یہ آیت تطہیر کا نزول ہوا، جب چادر تطہیر میں نبی کریم نے پنجتن پاک کو جمع کیا، خود نبی کریم سمیت جمع ہوئے پنجتن پاک. اس کے بعد کا جو مرحلہ تھا اس حوالے سے گفتگو کرنا ہے. خاص طور سے جو اہم موضوع ہے، اہم بات ہے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اس طرح بڑی توجہ دلائی ہے. وہ کون سا مرحلہ؟ وہ مرحلہ یہ تھا کہ آیت تطہیر کے نزول کے بعد نبی کریم ان ہستیوں کو میدان مباہلہ میں لے کے گئے. یعنی پہلے ان کی طہارت کی گواہی آئی ہے، پھر صداقت کی گواہی آئی ہے. توجہ کیجیے. اور احادیث ہمارے سامنے بہت ساری، ہم خود قرآن کریم کی آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں. ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے استدلال کیا افضلیت کا، ان ہستیوں کی افضلیت کا. قرآن کریم سے مباشرتاً یہ استدلال ثابت ہے، مگر روایات بھی ہیں. اندوسی حنفی نے ایک روایت پیش کی، تبرکاً پیش کر رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ لو علم اللہ عز وجل ان فی الارض عبادا اکرم من علی و فاطمہ والحسن والحسین، اگر اللہ کے علم میں ہوتا کہ زمین پہ علی، فاطمہ، حسن، حسین سے بڑھ کے کوئی ہے، ان سے زیادہ بہتر کوئی ہے، ان سے زیادہ کوئی عزت دار ہے، لَأَمَرَنِي أَنْ أُبَاهِلَ بِهِمْ، اللہ مجھے حکم دیتا کہ انہیں میدان مباہلہ میں لے کے جاؤں. کسی کو نہیں لے کے گیا میدان مباہلہ میں، میں نبی فرما رہے ہیں اللہ کے حکم سے انہیں لے کر گیا. کیوں اے رسول خدا؟ وَهُمْ أَفْضَلُ الْخَلْقِ، اس لیے کہ مخلوق خداوندی میں افضل ہیں یہ ہستیاں. تو روایات سے بھی یہ بات واضح ہے. جس بارے میں گفتگو کرنا ہے مجھے وہ خاص طور سے اس حوالے سے افضلیت ہستیوں کی ثابت ہے. آیا ابناءنا کے ذیل میں، نبی کے ابناءنا، نبی کے بیٹے، اس کے ذیل میں امام حسن، امام حسین مجازاً استعمال ہو گیا ہے یا حقیقت میں نبی کے بیٹے ہیں؟ بہت اہم بات ہے، توجہ کیجیے گا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علیہ السلام کو بلوایا تھا جب ہارون غیر رشید نے، اور اس کے بعد باقاعدہ کافی گفتگو ہوئی ہے. ممکن ہوا تو میں پیش کروں گا انشاءاللہ آج ہی اس حوالے سے. اس میں ایک سوال یہ تھا، بہت سارے سوالات ہوئے. ایک سوال کیا تھا؟ ایک سوال یہ تھا کہ کیسے آپ رسول کے بیٹے ہو گئے، جبکہ نسل تو بیٹی سے نہیں چلتی، بیٹوں سے چلتی. آپ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، یعنی جو جملہ ہے عجیب ہے، یا بنا رسول اللہ کو یا کہ آپ کو کہتا ہے، آپ روکتے نہیں ہیں. کیا فرق ہے ہم میں اور آپ میں؟ ایک سوال یہ تھا، کیا فرق ہے ہم میں اور تم میں؟ کون کہہ رہا ہے؟ ہارون رشید. کس کی نسل سے؟ عباسی خلفاء ہے، جناب عباس کی نسل سے. جناب عباس رسول کے چچا، جناب عباس کی نسل سے ہے. تو کہتا ہے، دیکھیں سوال دیکھ رہے ہیں، یہ سوال مولا کائنات سے بھی ہوا ہے، یہ سوال جناب قاسم بن عباس سے ہوا ہے، جناب عباس کے بھائی قاسم بن عباس سے بھی ہوا ہے، خود ساتویں امام سے ہوا. کیا سوال ذہن میں رکھیے گا. پہلا یہ کہ ہم میں تم میں کیا فرق ہے. دوسری بات، دوسرا سوال، آپ لوگ رسول کے بیٹے کیسے ہو گئے؟ بات واضح ہے. پہلے سوال کا امام علیہ السلام نے جو جواب دیا، میں اس طرف تفصیل میں نہیں جاؤں گا. دیکھیں جناب عباس کی اپنی فضیلت، آپ اہل علم ہیں، خود نجف اشرف کے عالم دین ہیں، سید مہدی فرسان صاحب.
کتاب ہے ان کی بلکہ پورا موسوعہ جناب ابن عباس میں، جناب عباس کے حوالے سے بھی اس میں تذکرہ ہے، جناب ابن عباس میں جو ان کے فرزند ہیں، وہ جناب عباس کے حوالے سے کائنات کے نبی کی حدیث ہے کہ میرے چچا میں بہترین چچا دو ہیں، جناب حمزہ اور جناب عباس. یہ بات ذہن میں رہے. مگر وہ بھی حدیث ہے کہ جناب عباس کو بلایا تھا، جناب جبرائیل نازل ہوئے تھے، سیاہ لباس پہنے ہوئے تھے، تلوار تھی اس لباس میں لگی ہوئی. نبی کریم نے کہا کہ اے میرے بھائی جبرائیل یہ کیسا لباس ہے؟ کہا مستقبل کی خبر دینے آیا. یہ عباس کی نسل سے آنے والے ان لوگوں کا لباس ہے جو آپ کی نسل کو قتل کریں گے. بات واضح ہے. تو بنو عباس سے چلے گے تمام کے تمام لوگ جو بنو عباس نے رضا آل محمد کا نعرہ لگایا. بہت جلدی سے چند باتیں سن لیجیے کہ میں اپنے موضوع کی طرف بڑھ رہا ہوں. جو رضا آل محمد کا نعرہ انہوں نے لگایا تھا، بنو امیہ کو ظلم میں پیچھے چھوڑ دیا بنو عباس نے. یہ بات ذہن میں رہے. تو یہیں سے والا شبہ آ گیا کہ جو کالے لباس کی مذمت ہے، روایات اہل بیت میں ہے مذمت، تو فقہا بعض جو ہے وہ مکروہ تک کراہیت کی طرف چلے گئے کہ کالا لباس بغیر کسی عذر کے پہننا مکروہ ہے. اگرچہ آغا سستانی صاحب اس بات کے قائل نہیں ہے، کراہیت کے بھی قائل نہیں ہے. بات ذہن میں رہے کیونکہ صحیح سند روایات ہمارے سامنے موجود ہیں امام محمد باقر علیہ السلام سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس گفتگو کو نہیں چھیڑنا چاہ رہا تھا، مگر دو جملے سن لیجیے گا، بات ادھوری نہ رہ جائے. پانچویں امام سے حدیث اور صحیح حدیث ہے، اس پہ بیس رکھتے ہوئے یہ فقہا میں اختلاف کیوں ہوتا ہے اس حوالے سے بھی آپ لا سکتے ہیں. جب اتنی مذمت ہو رہی ہے، جہنمی لوگوں کا لباس ہے کالا لباس، اتنی مذمت ہو رہی ہے تو مکروہ بھی نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رہے. ایام ازاں میں کوئی فقی نہیں کہتا مکروہ ہے. یہ ذہن میں رہے. ایام ازاں میں مکروہ ہے کوئی فقی نہیں کہتا. ایام ازاں کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. بعض فقہا کراہیت کے قائل ہیں، بعض فقہا کراہیت کے بھی قائل نہیں ہیں. ان میں آغا سستانی صاحب ہیں. میں نے کہا پانچویں امام کی حدیث ہے. کیا حدیث ہے؟ قتل جدنا الحسین علیہ السلام وعلیہ جبۃ دکنا. امام حسین علیہ السلام جب شہید ہوئے تو جسم پہ سیاہ لباس تھا. اگر مکروہ ہوتا تو امام حسین نے کیوں پہنا؟ اور بھی بہت ساری روایتیں اپنی جگہ موجود. مگر یہ جو مذمت آئی ہے یہ خاص اس زمانے کے لیے آئی ہے. جو فقہا استدلال کرتے ہیں کراہیت نہ ہونے پر، یہ خاص اس زمانے کے لیے کہ بنو عباس کا یہ لباس تھا، اس لیے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے منع کیا یہ مت پہنو کیونکہ یہ پہنو گے ان کی کثرت کا سبب بنے گا. اب آئیے پلٹیے گا، بھولے تو نہیں ہیں. ہارون رشید نے اس کو بلایا تھا ساتویں امام کو. ایک سوال یہ کیا تھا کہ ہم میں آپ میں کیا فرق ہے؟ امام نے ایک جواب دیا جو میں ایک ہی جواب پہ اکتفا کر رہا ہوں. وہ جواب یہ کہ دیکھیں جناب عباس جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب کی طرح سگے بھائی نہیں تھے. بہت توجہ کیجیے گا، سگے بھائی نہیں تھے. ایک جواب امام نے یہ دیا تھا اور وضاحت کریں کہا اس لیے. اب سن لیجیے گا وضاحت. اس لیے کہ اب میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، جو تاریخ کی آپ کے ایک بات ہے، جملہ ہے پورا علماء محدثین کا کہ جناب آدم سے لے کر آپ اولاد رسول میں سے کیسے ہو گئے. جناب آدم سے لے کر جناب عبد المطلب تک نور نبوی اور نور علوی ساتھ ساتھ تھا. جناب آدم سے لے کر جناب عبد المطلب تک یہ نور ساتھ ساتھ تھا. اللہ نے جناب عبد المطلب کو ایک بیٹا دیا جس کا نام عبداللہ، نور نبوت جناب عبداللہ میں منتقل ہوا. ایک بیٹا دیا ابو طالب، نور امامت جناب ابو طالب میں منتقل. یہاں تک آ گئے. اب ساتویں امام نے جواب دیا، آیات پڑھی ہیں. ان آیات میں سے ایک آیت ہی پڑھی ہے. کون سی آیت پڑھی؟ کہ بیٹی سے نسل نہیں چلتی ہے. تم کہہ رہے ہو بیٹی کا بیٹا نہیں ہوتا ہے. تو جب اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، نبی نے کہا تھا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تو ابناءنا کی جگہ پر بہت سارے لوگ تھے. امت کے بیٹے مراد ہوتی تو کسی بھی بیٹوں کے لے جاتے. ابناءنا نبی نے اپنے بیٹے حسن و حسین کو بتایا اور لے کے گئے ہیں. اس سے ہی ثابت ہوا. ایک یہ آیت پڑھی امام نے، اور بھی چیزیں بیان کی ہیں، میں بیان کروں گا. کہنا یہ چاہ رہا ہوں اس پہ اتنا جھگڑا کیوں ہوتا تھا کہ اولاد رسول میں سے ہے یا نہیں ہے، امام حسن امام حسین اور آنے والی نسلیں. وجہ یہ کہ بہت بڑا عقیدہ چھپا ہے.
قتل ہوا ہے، قتال ہوا ہے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو دربار میں بلایا گیا ہے اس عقیدے کی نفی کرنے کی وجہ سے۔ شیعوں کی قتل عام ہوا ہے صرف اس عقیدے کی وجہ سے کہ حسن و حسین نبی کے بیٹے ہیں۔ کیا ہو رہا تھا اس عقیدے سے؟ یہ سوال ذہن میں رکھیے گا۔ عجیب بات ہے، عامر الشعبی کہتے ہیں آدھی رات کو دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا کہ حجاج ابن یوسف ملعون، اس کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ دربار میں حاضر ہو۔ بہت توجہ کیجیے، دربار میں حاضر ہو۔ وضو کیا، نماز پڑھی، وصیتیں کی۔ اندازہ لگائیں حجاج ابن یوسف آدھی رات کو بلا رہا ہے، قتل کرنے کے لیے بلا رہا ہے۔ عقیدہ کیا رکھتے ہیں؟ عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ حسن و حسین نبی کے بیٹے ہیں۔ قتل کرنے کے لیے حجاج بلا رہے ہیں، وصیت کی، دربار میں پہنچے، دربار میں گئے ہیں حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون کے دربار میں۔ جیسے ہی پہنچے سامنے ایک جگہ تھی جو چٹائی رکھی ہوئی حسین، جس پہ حجاج قتل کرنے کے لیے سامنے وہاں کھڑا کرتا، تلوار نکلی ہوئی ہے۔ جب یہ نزدیک آئے تو ان کو کہا قد امنتک اللیلہ، آج میں نے تمہیں امان دی ہے، مگر تمہیں عبرت آمیز چیز دکھانے کے لیے بلایا ہے، بیٹھو اور دیکھو۔ اشارہ کیا دربان کو، توجہ کیجیے گا، اشارہ کیا دربان کو کہ جاؤ لے کے آؤ۔ ایک قیدی کو لے کے آئے جو بوڑھا تھا، بوڑھے قیدی کو لایا گیا، توخ ایسے باندھا ہوا ہے کہ چہرہ تک نہیں دکھ رہا، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، توخ باندھا ہوا ہے، بیڑیاں پہنائی ہوئی ہیں، سر جھکا ہوا ہے۔ کہا دیکھو عبرت حاصل کر لو، اس بوڑھے کا یہ دعویٰ ہے کہ حسن و حسین رسول کے بیٹے ہیں، اگر ابھی یہ قرآن سے جواب نہ دے تو اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اندازہ لگا رہے ہیں؟ نتیجہ میں بیان کروں گا کیوں اس عقیدے پہ اتنا زیادہ توجہ دی جا رہی ہے اور مخالفین کی طرف سے اس کی خلاف ورزی کیوں کی جا رہی ہے۔ یہ بوڑھے، اس بوڑھے کا عقیدہ یہ ہے کہ حسن حسین رسول کے بیٹے ہیں، اگر یہ ابھی قرآن سے دلیل لائے گا تو ٹھیک، ورنہ سر قلم کر دیا جائے گا، ورنہ سر قلم کر دیا جائے گا۔ تلوار نکلی ہوئی تھی، انہوں نے کہا دیکھو اگر جواب دے دے گا تو ویسے ہی جانے دو گے، اور اگر جواب نہیں دے سکا تو قتل کرنا ہے نا، ان توخ پر، لوہے پر تلوار تو نہیں چل سکے گی، آزاد کرو اسے، کھول دو، آزاد کر دو، بیڑیاں تو کھولو۔ جیسے ہی توخ بیڑیاں کھولی گئیں، اب چہرہ دیکھا تو سعید ابن جبیر، جناب سعید ابن جبیر، حافظ قرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن کی تعلیم دینے والے، فقیہ ہے اہل بیت، ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے بہت زیادہ روایات ہیں ان کی مدح میں۔ کہا میں نے اپنے دل میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حجاج بن یوسف کا دربار ہے، بزرگ، بوڑھا صحابی، چوتھے امام کے بھی صحابی ہیں، بزرگ، اور قتل کر دیا جائے گا۔ اگر یہ ابھی حجاج بن یوسف کہہ رہے اگر ابھی یہ دلیل لے کے آئے قرآن سے کہ حسن و حسین بیٹے ہیں نبی کے، ابھی آزاد کر دوں گا۔ بعض روایت میں سنیں گے، بعض تاریخ میں آیا خبردار، خبردار، بہت توجہ کیجیے گا، خبردار، آئے مباہلہ لے کے نہیں آنا۔ کیوں؟ کیونکہ مجازن بیٹی کے بیٹوں کو بیٹا کہا جا سکتا ہے، اس کا بھی جواب دیا ہے امام نے، میں بیان کروں گا۔ کیونکہ مجازن بیٹی کے بیٹوں کو بیٹا کہا جا سکتا ہے، نواسے کو بیٹا کہا جا سکتا ہے، لہٰذا آئے مباہلہ نہیں لانا۔ بار بار یہاں سے حجاج بن یوسف کہے جا رہا ہے قرآن سے دلیل لاؤ ابھی، کہا انتظر، انتظار کرو، دوبارہ کہا انتظر، انتظار کرو۔ اب یہاں پہ جناب سعید ابن جبیر گویا ہوئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ انعام، ایک مرتبہ صلوات پڑھتے ہوئے آگے آگے تشریف لے آئیے۔ میرے ساتھ ہیں، دربار ہے حجاج ابن یوسف کا، جناب شعبی کھڑے ہوئے ہیں اور جناب سعید ابن جبیر کا سر جھکا ہوا ہے۔ بار بار حجاج کہہ رہا ہے ابھی قرآن سے دلیل لاؤ کہ حسن و حسین نبی کے بیٹے ہیں۔
کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان، اور ابراہیم کی ذریت سے تھے جناب داؤد، جناب سلیمان، و ایوب و یوسف، جناب ایوب، جناب یوسف، و موسیٰ و ہارون، جناب موسیٰ، جناب ہارون، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ فَسَكَتَ، خاموش ہو گئے۔ اندازہ لگا کربلا میں بھی جو امام حسین کو قتل کرنے آئے تھے ان میں کتنے حافظ قرآن تھے۔ یہ حجاج ملعون بھی قرآن کے حفظ کا دعویٰ کرتا تھا، میں حافظ قرآن سنیں گے؟ رک گئے جناب سعید ابن جبیر، کہا آگے پڑھو آیت، اگلی آیت پڑھو، سن رہے آیت، اگلی آیت پڑھو۔ حجاج ابن یوسف نے کیا کہا؟ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ، کہا رک جاؤ۔ عیسیٰ کو ابراہیم کی ذریت سے، نسل سے کیوں شامل کیا؟ عیسیٰ کے تو باپ نہیں تھے۔ اتنے فاصلے کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے جناب عیسیٰ کو شمار کیا ماں کے واسطے سے، تو ایک فاصلے سے حسن و حسین نبی کے بیٹے نہیں ہو سکتے؟ ذریت رسول میں سے سنیں گے۔ اس مرتبہ عجیب معاملہ ہوا، یہاں حجاج ابن یوسف نے کہا تمہیں آزاد کیا، 10,000 دینار لے کے آؤ، ہدیہ دیا گیا، 10,000 دینار ہدیے دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی آزاد کیا گیا، یہ جو شعبی ہیں یہ کہتے ہیں مجھ پہ لازم ہو گیا ہے کہ زانو ادب طے کروں جناب سعید ابن جبیر کے سامنے، ان سے قرآن جا کے سیکھوں۔ اگلے دن مسجد میں گئے، سنیں گے علی والوں کا طریقہ کار، مسجد میں گئے، دیکھا سعید ابن جبیر بیٹھے ہیں، لوگوں کا رش لگا ہوا ہے، فقراء آئے ہوئے ہیں، کیوں آئے گئے؟ سعید ابن جبیر دینار بانٹ رہے ہیں اور کہے جا رہے ہیں ھذا من برکت الحسن والحسین، حسن و حسین کی برکت لے کے جاؤ۔ ہم نے حجاج کو غضبناک کر دیا، اتنے مومنین کو حسن و حسین کے صدقے میں خوش کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں اہل بیت کی ذات پر۔ سوال اپنی جگہ باقی ہے، کیوں اس معاملے کو اتنی اہمیت دی گئی روایات میں اور دشمنان اہل بیت میں بھی اتنی زیادہ اہمیت کیوں دی گئی؟ اب یہاں تک پہنچ گئے تو سن لیجئے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ظاہراً کتاب الاحتجاج میں حدیث ہے، امام علیہ السلام کہتے ہیں جناب سعید ابن جبیر کو دوبارہ بلایا، ابھی چھوڑ دیا گیا نا، مگر اسی عقیدے کی وجہ سے پھر بلایا گیا۔ کیوں بلایا گیا؟ تاکہ بہانہ کوئی نہ کوئی بنایا جائے اور قتل کیا جائے۔ دوبارہ بلایا گیا دربار میں اور کہا یہ رافضی ہے، میں ثابت کروں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حجاج ابن یوسف، میں ثابت کروں گا۔ جناب سعید ابن جبیر کو لایا گیا، سوال کیا، ماں توجہ کیجیے گا، ماں تقول فی ابی بکر و عمر، دیکھیں نام استعمال کرتے ہیں یہ خلفاء کا، نام استعمال کرتے ہیں خلفاء کا، مگر حقیقت میں یہ جو قتل عام کیا ان لوگوں نے، اس کے لیے انہیں بہانا چاہیے کہ کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کر دیں، ورنہ دین سے کوئی تعلق نہیں ہے ان لوگوں کا۔ کیا کہتے ہو لوگوں کے سامنے بتاؤ، پہلے اور دوسرے خلیفہ کے حوالے سے کیا کہتے ہو؟ آفی الجنہ ام فی النار؟ سوال ہے کہ نہیں؟ ارے مجمع میں جیسے ہی جواب کوئی آئے فوراً قتل کر دیا، آفی الجنہ ام فی النار، چھٹے امام سے روایت پیش کرو۔ کہا بھائی دیکھو اگر مر گیا جنت میں گیا، لرأیت اہل الجنہ، جنت والوں کو دیکھ لوں گا، جہنم میں گیا تو پتہ چل جائے گا کون کون جہنم میں ہے۔
بات واضح. اگلا سوال بدلا, نہیں ایسے نہیں جواب دو گے. بتاؤ ما تقولو فی الخلفاء, خلفاء کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ بتاؤ, سب کو بتاؤ. جناب سعید بن جبیر نے کہا لست علیہم بوکیل, اللہ نے کیا ان پہ مجھے نگران قرار دیا ہے؟ میں کون ہوتا ہوں ان کی طرف سے جواب دینے والا؟ نہیں, یہ بتاؤ من افضلہم, ان میں افضل کون ہے؟ تیسرا سوال, ان میں افضل کون ہے؟ ان خلفاء میں افضل کون ہے؟ جواب سنیں گے جناب سعید بن جبیر کا. کہا ارضاہم لخالقہ, جو اپنے خالق کا سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. میں ایک جملہ کہہ دوں, وہ کہ جس کی مرضی خالق نے خرید لی. ارضاہم لخالقہ, وہ کہ جو خالق کا سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہی افضل ہے. سوال کرو اس سے, یہ بتلاؤ کون ہے جو خالق کا پسندیدہ ہے؟ اندازہ لگا رہے, کسی نہ کسی طرح کوئی ایسا جملہ نکلے کہ قتل کا سبب بنے. حجاج ابن یوسف کیوں کر رہا ہے یہ سوال؟ کیونکہ سعید ابن جبیر عام بندہ نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں, عام شخصیت نہیں ہے. جناب سعید ابن جبیر کی سیرت نہیں پڑھنا, مگر بہرحال عظیم المرتبہ شخصیت ہے, اہل بیت علیہ السلام کے وفادار ہے. جناب سعید ابن جبیر کیوں؟ تاکہ حجت تمام کرے, حجت اپنے خلاف اٹھنے والوں پر حجت تمام کرے کہ نہیں میں نے سوال کیا, اس نے سوال کا ایسا جواب دیا کہ توہین ہو گئی مذہب کی, توہین صحابہ ہو گئی, اس لیے قتل کیا. پہلا سوال کیا کیا؟ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں, توجہ کیجیے گا. پہلا سوال کیا کیا؟ کیا کہتے ہو ان کے بارے میں جنت میں جہنم میں؟ جواب کیا دیا؟ جنت میں جاؤں گا تو دیکھ لوں گا کون جنتی ہے, اور جہنم میں گیا تو دیکھ لوں گا کون جہنمی ہے. دوسرا سوال کون افضل؟ دوسرا سوال بتائیں, صحیح بول رہا ہوں. دوسرا سوال خلفاء کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ خلفاء کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا مجھے نگران تھوڑی قرار دیا اللہ نے. تیسرا سوال کون افضل؟ کہا ارضاہم لخالقی. چوتھا سوال من ارضاہم لخالقی, کون ہے کہ جس سے وہ پروردگار راضی ہے, خوش ہے, وہ کون ہے بتاؤ؟ کہا علم ذالک عند الخبیر, اب اس کا علم تو اللہ کو ہی ہوگا نا, کہ بھئی وہ کس سے راضی ہے. کہا یہ نہیں بتائے گا, اس کو قتل کیا جائے, اس کو قتل کیا جائے. سعید ابن جبیر کو, اور اندازہ لگائیں دین کا استعمال کیسے کر رہے ہیں. کہا قبلے رخ کر کے قتل کرو, کیونکہ ہم عبادت انجام دے رہے ہیں. جیسے قبل رخ کیا گیا, جناب سعید ابن جبیر نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فولی. عجیب ہے واللہ, عجیب. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین, میں نے اپنے رب کی جانب توجہ کر لی ہے, مشرکین میں سے میں نہیں کی. کہا قبلے سے موڑ دو, فوراً قبلے سے موڑ دو. فولی وجہک شطر المسجد الحرام, جہاں رخ کرو گے فثم وجہ اللہ, اللہ کا رخ پاؤ گے. کہا زمین کی طرف منہ کر کے اسے مارا جائے, قتل کیا جائے. کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ آیات پڑھے جا رہے ہیں, کوئی چارہ نہیں باقی رہا, سر قلم ہوا. ایک ناصبی اور دشمن اہل بیت کہتا ہے, ابن اسیر تک روایت نقل کرتا ہے, سر کٹا, سر ہوا میں بلند ہوا, جیسا ہی سر گرا 3 مرتبہ صدا آئی لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اندازہ لگا رہے ہیں, حجاج ابن یوسف کو کافر ثابت کر کے چلے گئے. آج روایت نے ہاتھوں کو اٹھایا اس وقت جب یہ سر قلم کرنے والا تھا, اور کہا پروردگار, پروردگار لا تسلط علی احد بعدی, میرے بعد کسی شخص پر بھی حجاج ابن یوسف کو مسلط نہ کرنا, میں آخری بندہ ہوں. اللہ نے دعا قبول کی. 3 دن بعد ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا, 40 دن تک عبرت کا نشان بنا رہا حجاج ابن یوسف. راتوں کو اٹھ کے کہتا تھا
کہ مجھے سعید ابن جبیر آ کے ڈرا رہا ہے، جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ 40 دن بعد واصل جہنم ہوا حجاج ابن یوسف۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے جاری رکھوں گا، اشارہ کیا جا رہا ہے، ذرا سا آگے تشریف لے آئیے گا صلوات پڑھتے ہوئے۔ جناب سعید ابن جبیر کو ہدیہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیجیے گا۔ یہاں تک پہنچ گئے، سنیں گے دربار جناب سعید، اندازہ لگا رہے ہیں کتنا اہم معاملہ ہے یہ کہ امام حسن امام حسین اور ان کے بعد آنے والے ذریت امام حسین نسل رسول سے ہے، کتنا اہم معاملہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ رسول کے وارث یہ ہیں تو خلافت بھی انہیں کی ہے، علم بھی اسی در پہ ہے۔ دیکھیں یہ نعرہ لگانے والے تو تھے، کیا کہتے تھے کہ رسول اپنا وارث درہم و دینار نہیں بناتے، درہم و دینار نہیں دے کے جاتے، علم کا وارث ہوتا ہے۔ رسول کے وارث وہ ہیں جو ان کا علم لیتے ہیں۔ اس صورت میں بھی اگر دیکھا جائے تو شہزادی کونین اکیلی بیٹی ہے نا، وہ جو علم کی وارث بنی وہی آ کے کہہ رہی ہے کہ میں حق پر ہوں۔ نہ علم کا وارث مانتے تھے، نہ مال کا وارث مانتے تھے، نہ خلافت کا وارث مانتے تھے۔ صلوات پڑھتے ہیں اہل بیت کی ذات پر۔ تو اندازہ لگا رہے ہیں کتنا اہم معاملہ تھا۔ اگر یہ ثابت ہو گیا فرزند رسول ہے، یہ نسل رسول سے ہیں، تو تمام کے تمام استحقاق جو رسول کے لیے تھا وہ ان کے لیے بھی ہے۔ تو رسول سے جنگ کرنا، ان سے جنگ کرنا، ان کے مقابلے میں آنا، رسول کے مقابلے میں آنا، وہ تمام کی تمام چیزیں ثابت ہو جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کی طرف بہت توجہ دلائی ہے۔ سنیں گے امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی اللہ، میں احادیث کی طرف نہیں جا رہا، وہ والی احادیث جن میں صراحت سے یہ آیا ہے ان اللہ تعالی جعل ذریتی فی صلب علی۔ اللہ نے بہت ساری احادیث مصادر اہل سنت میں بھی ہے، پر کہا مولا انہوں نے کہا ہاں بیٹی سے جو بیٹا ہوتا ہے بیٹا کہا جاتا ہے، لیکن وہ صلب سے نہیں ہوتا ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، بیٹا کہا جاتا ہے مجازن، صلب سے نہیں ہوتا۔ اندازہ لگائیں 2 آیتیں پڑھ دی ہیں پھر بھی نہیں۔ امام نے ایک جملہ کہا، میں آیت پڑھوں گا مگر سنیے گا۔ امام نے کہا خدا کی قسم اب جو میں آیت پڑھوں گا قیامت تک اس کا انکار وہی کرے گا جو کافر ہوگا۔ اندازہ لگا رہے، یا کافر ہوگا، دین سے خارج ہوگا، یا تو بات ماننے والا ہوگا تو بات مان جائے گا۔ میں آیت نہیں پڑھ رہا، رکیے گا، روک رہا ہوں گا۔ میں نے بیان کیا تھا 7ویں امام ہارون غیر رشید کے دربار میں، طویل ایک احتجاج، کتاب الاحتجاج میں یہ بھی ہے، یہ والا بھی ایک پوری روایت موجود ہے۔ امام سے کافی گفتگو ہوئی، اس میں ایک سوال یہ بھی تھا، یہی والا سوال کہ بھائی صلب رسول سے تو نہیں ہے نا، صلب رسول سے کیسے ہو رہا ہے؟ امام نے آسان الفاظ میں جواب دیا، میں اس جواب کو پہلے بیان کر رہا ہوں پھر اس کے بعد آیت کی طرف جاؤں گا، سنیے گا۔ امام نے کیا جواب دیا؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ بتا اے ہارون، اگر ابھی رسول آئیں، بہت توجہ کیجیے گا، اگر ابھی رسول آئیں اور تیری بیٹی کا رشتہ طلب کرے کیا کرو گے؟ کہا یہ تو میرے لیے اولین و آخرین سے فخر کی بات ہوگی بہت بڑی کہ نبی کو اپنی بیٹی کا رشتہ دوں۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور رشتہ داری جوڑ کے زبردستی کی فضیلت حاصل کرنا چاہتا، میں فخر کرتا پھروں گا، نبی میری بیٹی مانگے میں بیٹی دوں گا، قرشی غیر قرشی سب پہ فخر کروں گا۔ امام نے کہا مگر نبی نہ میری بیٹی کا رشتہ مانگیں گے نہ میں شادی کر سکتا ہوں۔ لماذا یا موسیٰ ابن جعفر، کیوں؟ کہا لِأَنَّهُ وَلَدَنِي، کیونکہ نبی نے مجھے وجود دیا ہے، میں ان کا بیٹا ہوں، میں ان کا بیٹا ہوں اور میری بیٹی نبی کی بیٹی ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں اہل بیت کی ذات پر۔
مجھے نبی نے وجود دیا ہے، میں ان کا بیٹا ہوں، تو نبی کا بیٹا نہیں ہے۔ جناب عباس کی نسل سے ہے، عباسی، نبی کا بیٹا نہیں۔ یہ جواب امام علیہ السلام نے دیا۔ آپ سنیں گے پانچویں امام نے کیا آیت پڑھی تھی؟ میں پوری آیت نہیں پڑھوں گا، اشارہ کروں۔ پانچویں امام نے کہا حرمت، سورہ نساء کی آیت، حرمت علیکم، حرام کر دی گئی ہیں تم پر، محرم ہے تمہاری، شادی حرام ہے۔ کون؟ امہاتکم، تمہاری مائیں۔ اب پھر وہ پورا سلسلہ چل رہا ہے، ربائبکم اللاتی فی حجورکم، تمہاری وہ لے پالک بیٹیاں جو تمہاری گود میں پل رہی ہیں، فلاں 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 بناتکم، تمہاری بیٹیاں سب اللہ نے تم پہ حرام قرار دے دی ہیں۔ آیت کا ایک لفظ کیا آیا؟ وحلائل ابنائکم، تمہارے بیٹوں کی بیٹیاں، الذین من اصلابکم، جو صلب سے ہیں۔ انکار کیا کیا تھا؟ صلب سے، الذین من اصلابکم، جو تمہارے صلب سے ہیں، ان بیٹوں کی بیٹیوں سے شادی کرنا حرام قرار دے دیا ہے۔ اے بلجارود، دو آیتوں کا انہوں نے انکار کیا، ان سے جا کے پوچھنا کیا نبی کے لیے جائز تھا کہ حسن و حسین کی زوجہ سے بھی نکاح کر لیں؟ اگر کہیں گے جائز تھا تو کافر ہو جائیں گے، اگر جائز نہیں تھا تو ثابت ہو جائے گا حسن و حسین صلب رسول سے بیٹے ہیں رسول کے۔ صلوات پڑھتے ہیں اہل بیت کی ذات پر۔ لہذا اس معاملے میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اس لیے توجہ دلائی کہ نبی کے صلب سے بیٹے ثابت ہو جائیں گے تو پھر وراثت بھی اسی در میں رہے گی، خلافت بھی اسی در پہ رہے گی۔ صلوات پڑھتے ہیں اہل بیت کی ذات پر۔ مگر ظلم سے بیٹے ثابت بھی کر رہے ہیں، پھر بھی ظلم کرنے والوں نے ظلم کیا، ائمہ اہل بیت علیہ السلام پہ۔ ہوگا کیا؟ اگر یہ چیز ثابت ہوگی تو پھر ہر شخص کی زبان پہ یہ ہوگا کہ فرزند رسول کو قتل کیا ہے، فرزند رسول کو قتل کیا ہے، تو پھر جو قتل کرنے آئے، مقابلے میں آئے، ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اجتہاد کیا اور خطا ہو گئی، کیونکہ فرزند رسول سے جنگ کی ہے۔ رسول سے جو کوئی جنگ کرنے آئے گا یہ نہیں کہا جائے گا اجتہاد کیا اور خطا ہو گئی، ورنہ پھر شیطان کو بھی رضی اللہ کہتے ہیں اجتہاد کیا تھا خطا ہو گئی، ہو سکتا ہے اللہ بخش دے۔ صلوات پڑھتے ہیں بیت کی ذات پر۔ بہت توجہ کیجیے گا، یہ اس نام پہ بڑے بڑے مجتہدین ہیں، نص کے مقابل میں اجتہاد کرنا، نبی سے، اولاد نبی سے جنگ کرنے آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے نبی بار بار کہہ رہے تھے حربک حربی انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم۔ کیا مطلب؟ جس نے آپ سے جنگ کی، آپ سے نہیں، مجھ نبی سے جنگ کی ہے۔ اب جرت ہے کسی مسلمان میں کہ یہ کہے کہ جس نے نبی سے جنگ کی اجتہاد کیا ہوگا تو ہم تو اس پہ لعنت کریں گے، آپ ہمیں برا نہ کہیں، نہ قتل کریں، کیونکہ شاید ہم نے بھی اجتہاد کیا ہو، خطا ہو جائے گی نا، اور کیا ہوگا۔ صلوات پڑھتے ہیں اہل بیت کی ذات پر۔ لہذا اس معاملے میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بہت توجہ دلائی ہے کہ دیکھو نبی کے بیٹے ہیں حسن و حسین اور ہم ذریت رسول میں سے ہیں۔ میں نے بیان کیا یہی سے بعض علماء نے، حتیٰ فخر رازی نے بھی شہزادی کونین کے ایک لقب کی تفسیر میں یہ جملہ کہا۔ کیا جملہ کہا؟ ام ابیہا، یعنی نبی کریم کی نسل اور ذریت کے معاملے میں زہرا اصل ہے، زہرہ مرضیہ سے ذریت رسول چل رہی ہے۔ ام ابیہا کی ایک تفسیر یہ بیان کی، ام ابیہا جناب شہزادی کونین کے حوالے سے بیان کیا۔ لہذا ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اس طرف توجہ بہت زیادہ دلائی۔ عقائدی مسئلہ ہے، یہ بہت توجہ کیجیے گا، میں فقہی مسئلے پہ بات نہیں کر رہا، فقہی لحاظ سے الگ معاملہ ہے، وہ فقہا کا اپنا، آپ اہل علم ہے تو یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، فقہا کا اپنا ایک وہ نظریہ ہے فقہی لحاظ سے، یہ عقائدی لحاظ سے بحث کر رہا ہوں میں۔ سید مرتضیٰ قائل ہیں کہ جس شخص کی ماں سادات ہو، علویہ ہو، وہ سادات کا حکم رکھتا ہے،
خمس دیا جا سکتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے فقہی والا معاملے کی، اس طرح گفتگو نہیں کر رہا، وہ آپ حضرات تحقیق کریں۔ البتہ یہ عقائدی معاملے میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ آیت تطہیر پہلے نازل ہوئی، آیت تطہیر کے نزول کے بعد انہی ہستیوں کو رسول کریم میدان مباہلہ میں لے کے گئے، اور ان ہستیوں کو لے جانے کا ایک سبب جو بیان ہوا اپنے مکتب تشیع کے عالم کی طرف سے نہیں، غیر تشیع کے عالم کی طرف سے، وہ سبب یہ بیان ہوا کہ بھئی نبی اکیلے جاتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، مباہلے میں اکیلے جاتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، مباہلہ نہیں کرتے، اور ہار جاتے لعنت ان پہ آ جاتی، اگر مباہلہ کرتے لعنت ان پہ آ جاتی، لیکن نبی اپنے اہل بیت کو لے کے گئے، حسن حسین زہرا و علی کو لے کے گئے تاکہ سب پہ یہ آشکار ہو جائے صرف میرے مقابل آنے والے پہ لعنت نہیں ہوتی، بلکہ ان کے مقابلے میں بھی جو آئے گا اس پہ قیامت تک لعنت ہوتی رہے گی۔ اتبعناہم فی ہذہ الدنیا لعنہ، ہم نے اسی دنیا میں اس کے پیچھے پیچھے لعنت قرار دے دی ہے، ہم نے قرار دی ہے، تم بھیجو نہ بھیجو، ہم نے اسی دنیا میں اس کے پیچھے پیچھے لعنت قرار دے دی ہے۔ لہذا شہزادی کونین نے اسی وجہ سے کئی مرتبہ حجت تمام کی، خطبے میں کئی مرتبہ یہ جملہ ملا اپنا تعارف کروایا، پہلے تعارف کروا چکی ہے، پھر کہا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، کتنی زیادہ تاکید ہے، کیوں بتلا رہی ہے میں وہی فاطمہ ہوں۔ دیکھیں یہاں ان لوگوں کو شہزادی کونین اپنا تعارف کروا رہی ہے، ایک تعارف آسمان پہ اللہ نے کروایا تھا، جب ملائکہ نے پوچھا تھا، جناب جبرائیل نے پوچھا تھا من تحت الکساء، تو کیا کہا تھا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یعنی کیا مطلب؟ ارے فاطمہ کو تو تم جانتے ہو، کبھی ان کے در پہ روٹیاں لینے جاتے ہو، کبھی حسین ابن علی کا جھولا جھلانے جاتے ہو، کبھی یتیم مسکین فقیر بن کے جاتے ہو، انہیں جانتے ہو، بس ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں۔ شہزادی کونین تمام فضائل کی طرف اس جملے میں اشارہ کر رہی ہیں، اعلموا انی فاطمہ، جان لو، آگاہ ہو جاؤ میں فاطمہ ہوں۔ نہیں جانتے تھے کیا؟ نہیں جانتے تھے، کیوں کہہ رہی ہیں؟ آپ حضرات اہل علم ہیں، ادب پڑھے ہوئے ہیں، بلاغت پڑھے ہوئے ہیں، مختصر المعانی میں تنزیل المخاطب بمنزلۃ الجاہل، بہت توجہ کیجیے گا، نجف کے علاوہ اگر کہیں اور پڑھوں شاید بات واضح نہ ہو پائے۔ تنزیل المخاطب بمنزلۃ الجاہل، مخاطب کو جاہل کی منزلت پہ اس وقت رکھا جاتا ہے لعدم رعایتہ، کیونکہ وہ حق ادا نہیں کر رہا ہوتا۔ آسان الفاظ میں کہوں، کوئی شخص باپ کی بے حرمتی کر رہا ہے، کہا جائے گا باپ ہے کیوں بے حرمتی کر رہے ہو، کیوں بدتمیزی کر رہے ہو؟ اسے نہیں پتا باپ ہے، باپ کی بے احترامی کر رہا ہے تو اسے کہا جائے گا۔ شہزادی کونین بار بار کہے جا رہی ہیں اعلموا انی فاطمہ، آگاہ ہو جاؤ میں فاطمہ، وہی فاطمہ کہ جن کے بارے میں نبی نے کہا ان اللہ لیغضب لغضبہا وَيَرْضَى لِرِضَاهَا، میں وہی فاطمہ، بضعۃ منی، میں وہی فاطمہ۔ شہزادی کونین کہے جا رہے ہیں، مگر شہزادی کونین نے حجت تمام کی ہے۔ سامنے سے اگر انسان ہوتے تو بات سنتے نا، حیوان صفت لوگ تھے سامنے، جناب شہزادی کونین کا پاس دے رکھا، حتیٰ اس وقت بھی جو مقاتل میں ہیں، علماء پڑھتے ہیں نا کہ در جلانے آئے تھے، نہیں در نہیں جلانے آئے تھے، وہ جملے پہ غور کیجئے گا، جناب سیدہ نے کیا کہا تھا؟ اس گھر میں حسن حسین ہے، تو کہا تھا وَإِنْ ہوتے ہیں تو ہوں، در سمیت گھر والوں کو جلا دوں گا۔ گھر والوں کو جلانے آئے تھے یہ ملعون لوگ۔ شہزادی کونین نے جب یہ جملہ سنا، اللہ نجف اشرف میں کیسے ترجمہ کروں، سنیں کہ اس ملعون نے کیا کہا؟ کہا دعی عنکی ہذہ الاباطی،
اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی اللہ. داعی کی هذه الاباطیل، شہزادی کونین کو یہ جملہ سننا پڑا. میں کہوں اے فاطمہ یہ باتیں چھوڑو، علی کو باہر نکالو. اجرکم علی الزہرا. مخفی رکھا تھا شہزادی کونین کی وصیت کے مطابق جنازہ، حتیٰ بعض اصحاب کو بھی نہیں پتا تھا. جناب شہزادی کونین کے حوالے سے رات کے پہر جناب ابو ذر کا دروازہ کسی نے بجایا. جب در کھولا ہے دیکھا دیوار پہ سر مار کے حسن رو رہے ہیں. اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا. حسن ابن علی رو رہے ہیں. بیٹا کیا ہوا، آدھی رات کو ایسے آئے ہو؟ چچا بابا بلا رہے ہیں، اماں گزر گئی. اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی اللہ. اے بابا ہماری ماں گزر گئی. جناب ابو ذر آئے ہیں، سنیں گے. لوگوں کو پتہ چل چکا تھا. مولا نے کہا ابو ذر جا کے لوگوں کو کہہ دو فاطمہ نے وصیت کی ہے، چند خاص لوگ شریک ہوں گے، جاؤ اپنے گھروں کو چلے جاؤ. گھر پہ جانے والے گھروں کو چلے گئے. ارباب اعزاز صدائے امیر بلند ہوئی، ہلموا الی امکم، اے بچوں آؤ اپنی ماں کو ودا کرو. ارباب اعزاز بچے آئے، ودا کیسے کیا سنیں گے. کلمینی انا حسین، پیر کی جانب امام حسین ہے، سر کی جانب امام حسن ہے. ارباب اعزاز آپ نے سنا ہے نا، مولا کائنات نے کہا جناب سیدہ نے بندے کفن سے ہاتھوں کو نکالا، دونوں بیٹوں کو کلیجے سے لگا لیا. ارباب اعزاز اب صدائے غیبی آئی تھی کہ حسن و حسین کو فاطمہ سے جدا کر دو. کیوں؟ لقد ابکیا ملائکۃ السماء، آسمان کے فرشتوں میں کوہرام برپا ہو گیا ہے. ارباب اعزاز بہت احترام اور محبت سے علی نے حسن و حسین کو ہٹایا، اور حق یہی ہے نا کہ ایسے ہٹایا جائے. آپ کے ذہن میں آیا نا کربلا میں جب یتیمہ حسین کربلا سے رخصت ہوتے بعد جسد امام حسین